والے لوگ آباد ہو اور سب کو حقوق حاصل ہو۔ اختلافات بڑھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کے درمیان اور ان کی ڈیتھ کے بعد اس اسپیچ کی وجہ سے پاکستان دو حصوں میں چرچز جا سکتے ہیں، آپ اپنے مساجد جا سکتے ہیں، تو آپ مسلمان کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کریں، کیونکہ ہر طبقہ ہر سال دسمبر کے مہینے میں ہم قائد اعظم کی برتھ اینیورسری کو کافی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں پاکستان میں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں فار دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ لیکن ایک سوال جو کہ آزادی کے 76 سال بعد آج بھی ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور جس سوال کے اوپر ہمارا معاشرہ آج بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کا جو تصور تھا فار دی اسٹیٹ آف پاکستان، تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، یا پھر وہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، یا پھر کوئی اور ہی تصور تھا قائد اعظم کا فار دی اسٹیٹ آف پاکستان؟ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کیس کو۔ شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح جانے جاتے تھے ایز اے ایمبیسڈر آف ہندو مسلمس یونٹی۔ قائد اعظم کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان ایک یونائٹڈ ہندوستان ہونا چاہیے، جس میں مسلمان بھی ہو، جس میں ہندوز بھی ہو، جس میں سکھ بھی ہو، اور جس میں ہر کمیونٹی سے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہو اور سب کو حقوق حاصل ہو۔ 1906 میں ڈھاکہ میں جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو قائد اعظم شروع میں اس کے بہت سخت خلاف تھے۔ قائد اعظم کا یہ ماننا تھا کہ انگریز مسلمانوں کو اور ہندوز کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ پہلے ان کو ڈیوائیڈ کرو اور پھر ان کے اوپر رول کرو۔ جب مسلمان اور ہندوز کے درمیان اختلافات بڑھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کے درمیان ایز اے میڈیٹر اور ثالثی کا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں پارٹیز کو ایک ڈائلاگ ٹیبل پر لاتے ہیں، ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں 1916 میں ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور ہندوز کے درمیان، جسے کہا جاتا ہے لکھنؤ پیکٹ۔ اس پیکٹ میں مسلمان اور ہندوز ایک دوسرے کے مفادات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ مسلمان اور ہندوز دونوں یونائٹڈلی اسٹرگل کریں گے فار دی انڈیپینڈنس آف یونائٹڈ انڈیا، اور اس کے لیے قائد اعظم کو یہ خطاب دی جاتی ہے کہ وہ ایمبیسڈر ہے فار دی یونٹی آف مسلمز اینڈ ہندو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ خواہش تھی کہ یونائٹڈ انڈیا میں مسلمانوں کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اور ایکول رائٹس حاصل ہونے چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی ایک سپریٹ اسٹیٹ کا تصور پیش نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1940 میں جب قائد اعظم نے مینار پاکستان کے مقام پر لاہور ریزولوشن پیش کیا تو اس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، جو کہ مکمل طور پر غلط ہے۔ اگر آپ مینار پاکستان جائیں گے اور وہاں پر لاہور ریزولوشن، جسے آج پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو اگر آپ اس ریزولوشن کو اسٹڈی کریں گے تو وہاں پر پاکستان کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ ایکچول میں ان کا یہ تصور تھا کہ یونائٹڈ انڈیا میں ان ایریاز میں جدھر مسلمان اکثریت میں ہیں، یعنی کہ میجورٹی میں ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں کے ایٹونمس اسٹیٹس ہونے چاہیے، یعنی کہ ایٹونمس پروونسز ہونے چاہیے۔ تو قائد اعظم کا جو تصور تھا اکارڈنگ ٹو لاہور ریزولوشن 1940، تو وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کا کوئی تصور پیش نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یونائٹڈ انڈیا کے اوپر بلیو رکھتے تھے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ
آل انڈیا کانگریس کے پالیسیز میں چینجز آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا ہندو ڈومینیٹڈ انڈیا، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے۔ اب اس چیز کے اوپر ہندوز کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بہت ساری میٹنگز ہوتی ہے، لیکن نہ مسلمان ہندوز کے پالیسیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، نہ ہندوز مسلمانوں کے پالیسیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، اور ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوتی ہے۔ خاص کر 1937 الیکشن کے بعد ان کے جو پالیسیز تھے ٹورڈز مسلمز، تو اسی وجہ سے مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آزادی کے بعد یونائٹڈ انڈیا میں مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھتے ہیں، اور ان کے درمیان بہت سارے میٹنگز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آخری میٹنگ تھی ان کے درمیان، جسے کہا جاتا ہے کیبنٹ مشن پلان، تو اس کیبنٹ مشن پلان میں بھی نہ مسلمان ہندوز کے پالیسیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، ان کے جو آئیڈیاز تھے، اور نہ ہندوز مسلمانوں کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر برٹش جو انگریز تھے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم ڈیسیجن لیں گے، اور وہ 7 جون کو ایک پلان پیش کرتے ہیں جس کے تحت وہ یہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کیا جائے گا 2 حصوں میں، ایک کنٹری ہوگی ہندوستان اور ایک کنٹری ہوگی پاکستان۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے سامنے ایک اسپیچ فرماتے ہیں، جس میں وہ اپنا ویژن پیش کرتے ہیں فار دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ اس اسپیچ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد اس اسپیچ کی وجہ سے پاکستان 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اس اسپیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، and you are free to go to your mosque. Religion would have nothing to do in the affairs of the state. کہ آپ سب آزاد ہیں، آپ اپنے مندرز جا سکتے ہیں، آپ اپنے چرچز جا سکتے ہیں، آپ اپنے مساجد جا سکتے ہیں، مذہب کا ریاست کے معاملات میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ اب اس اسپیچ کے اوپر پاکستان میں 2 گروپس سامنے آتے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہوگا، ایک اسلامک اسٹیٹ، اور دوسرا جو گروپ تھا تو ان کا یہ ماننا تھا کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا فار دی اسٹیٹ آف پاکستان، تو وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا، جہاں پر تمام مذاہب اور تمام کمیونٹیز کو حقوق حاصل ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایکول رائٹس کے اوپر بیلیف رکھتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے، جو کہ آج پاکستان بن چکا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہندو جس کا نام تھا جوگیندر ناتھ، تو ان کو فرسٹ لا منسٹر اپوائنٹ کیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کا جو فرسٹ فورن منسٹر تھا تو وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اور بہت سارے ایسے ہائی لیول پوزیشنز تھے جس پر انہوں نے نان مسلمز کو اپوائنٹ کیا تھا۔ لیکن جو مذہبی لوگ تھے پاکستان میں، تو ان کا ایک بہت بڑا ڈومیننس تھا، ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا نیولی اسٹیٹ آف پاکستان میں۔ اسی وجہ سے وہ اس بات کے اوپر قائم تھے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے جو فرسٹ آبجیکٹیو ریزولوشن تھے تو اس میں انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا۔ جو اسلامک پارٹیز ہے پاکستان میں، تو وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان میں میجورٹی مسلمان ہے، تو پاکستان کیوں ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگ کیوں اس کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اگر آپ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر شریعہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کس قسم کا ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی اسلام تھا، لیکن آج تو کئی فرقے موجود ہیں پاکستان میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شریعہ نظام نافذ ہوگا تو کون سا ورژن ہوگا؟ 1953 میں جب احمدی رائٹس ہوتے ہیں تو احمدی رائٹس کے بعد ایک کمیشن بنتی ہے، جس کمیشن میں بہت سارے فرقوں سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحبان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی انٹرویو کی جاتی ہے، اور جب وہ رپورٹ پبلش ہوتی ہے جس کا نام ہے جسٹس منیر رپورٹ، تو اس رپورٹ میں وہ فرماتے ہیں کہ to first become an Islamic state we have to define who is a Muslim, and whoever defined Muslim he goes out of the pale of Islam۔ کہ اگر آپ اس ملک میں ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں، شریعہ نظام چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ مسلمان کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کریں، کیونکہ ہر طبقہ دوسرے طبقے کو اسلام کے دائرے اختیار سے باہر کرتا ہے، اس کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ویژن تھی، تو وہ ایک ایسی ویژن نہیں تھی کہ آپ پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ڈکلیئر کریں، جدھر صرف مسلمانوں کو رائٹس حاصل ہو، جدھر باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو رائٹس حاصل نہ ہو، جدھر آپ مندروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جدھر آپ چرچ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ٹیچنگز تھے تو ان کے بالکل ہی کیٹیگوریکلی خلاف ہے۔ پاکستان ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ کی طرف گیا، ایک فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ کی طرف گیا۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم اٹھتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیا یہ تصور انہوں نے دیکھا تھا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شریعہ نظام نافذ ہوگا تو کون سا ورژن نافذ ہوگا؟ یہ پریکٹس ہم نے کیا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں 1980s میں حنفی جو سیکٹ ہے، جو شریعہ لا ہے، تو اس کی انہوں نے امپلیمنٹیشن کی تھی، لیکن اس دور میں پھر ہم نے دیکھا کہ باقی جو مذاہب، جو باقی فرقے تھے، تو وہ اٹھتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ایک اسٹرگل شروع کرتے ہیں۔ کافی خون خرابہ ہوتا ہے، مذہب کے نام پر شیعوں کو انہوں نے لڑوایا، سنی کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا، بریلوی کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا۔ آج بھی ہم اس چیز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو آج پاکستان میں ایکسٹریمزم ہے یا فنڈامنٹلزم ہے، تو یہ اسی دور کی ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو پریکٹس کیا تھا ضیاء الحق کے ٹائم میں۔ ہم نے ایک سیکٹ کی امپلیمنٹیشن کی تھی پاکستان میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک شریعہ نظام جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن آپ کریں گے، تو سب سے پہلے تو آپ مسلمان کی ڈیفینیشن کے اوپر اتفاق کریں کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے اس اسٹیٹ میں، کیونکہ جو بریلوی ہے وہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، جو سنی ہے وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں ہے، اتفاق نہیں کرتے۔ ایک گاؤں میں دو مسجد ہوتے ہیں اور دونوں مسجد کے امام ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، وہ یونائٹڈ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کس طرح یونائٹڈ کریں گے؟ لہٰذا یہ تصور قائد اعظم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ سوال آج بھی ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس سوال کے اوپر آج بھی ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تھینک یو۔